بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر بچتے رہو تم کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہیں، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور اپنے آپ کو ان سے بچاتے رہو تو یقیناً تم اس مقام کے مستحق ہو جو ہم نیکوکاروں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اور اس میں بطور خاص کہا گیا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابو عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف تفسیر، جس کو ہم تفسیر قرطبی کے نام سے جانتے ہیں، جامع الاحکام القرآن، اس میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور لاجواب کمنٹری اس پہ کی ہے۔ جب اس کمنٹری کو انسان دیکھتا ہے تو دل آشش کر اٹھتا ہے ان کے ذوق تقویٰ کے اوپر اور ان کی نکتہ رسی کے اوپر، اور اس بات کے اوپر جو بات انہوں نے ہمیں سمجھائی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں وَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ فِي الذُّنُوبِ كَبَائِرَ وَصَغَائِرَ، کہ یہ اس بات کی دلیل ہے، اس میں کبائر کو خاص کر کے اللہ تعالیٰ کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں، اپنا اپنا ان کا درجہ ہے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے گناہ بڑا ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ قال بعضهم لا تنظر الى صغر الذنب وَلَكِنْ ذُرْ مَنْ عَصَيْتَ، کہ بعض عرفاء نے یہ کہا، بعض اہل معرفت نے یہ کہا ہے کہ یہ مت سوچو گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے، بلکہ تم یہ سوچو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو، یعنی گناہ نافرمانی میں آتا ہے۔ تو امام قرطبی یہ نقطہ بتاتے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہونا اور کبیرہ ہونا یہ درجہ بندی تو بعد میں آئے گی۔ تو عارفین یہ کہتے ہیں، امام قرطبی کے بقول عارفین یہ کہتے ہیں، عرفاء یہ کہتے ہیں، اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ تو گناہ کے چھوٹا ہونے یا بڑا ہونے کی بات بعد میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی سے بچایا جائے، اور اس میں پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے کانت الذنوب بهذه النسبة كلها کبائر، امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے اگر دیکھو کہ تم اللہ جل شانہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو پھر صغیرہ اور کبیرہ کی تخصیص ختم ہو جاتی ہے، سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ ظاہر ہے یہ اہل معرفت کی بات ہے، یہ عامت الناس سے تھوڑی اونچی سطح کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل بات تو نافرمانی ہے، جب نافرمانی اس کی کر لی پھر چھوٹا گناہ کیا، پھر بڑا گناہ کیا۔ نیک شخص وہ ہے، اچھا وہ ہے، اس کے قرب میں وہ شخص جاتا ہے، اس کے لطف اور عنایات کا صحیح مزہ وہ آدمی لیتا ہے، صحیح انعام کا حقدار وہ آدمی بنتا ہے جو صغیرہ سے بھی بچے اور جو کبیرہ سے بھی بچے۔ قرآن مجید سے ہم جانیں گے گناہوں کی مختلف اقسام جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ تو ناچیز نے ان میں سے 29 کا انتخاب کیا ہے، 29 گناہوں کا، جن کو ہم گفتگو کے 3 مرحلوں میں بیان کریں گے۔ سب کو ایک ہی نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس سے طویل ہو جائے گی بات۔ تو پہلی نشست میں ہم 11 گناہ وہ جانیں گے جو زبان سر انجام دیتی ہے، قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ حالانکہ زبان کے گناہ قرآن میں اس سے زیادہ بیان ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے ہم نے 11 کو منتخب کیا ہے۔
اس کے بعد رزق کے 11 گناہ جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں وہ ہم بیان کریں گے، اور اس کے بعد آخر میں 7 ہم وہ جرنل گناہ قرآن مجید سے پڑھیں گے جن سے ہمارا بچنا اور جن سے ہمارا اجتناب ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید میں زبان کے گناہوں میں آتی ہے، جو زبان کے گناہوں میں آتی ہے، وہ کلمہ شرک ہے۔ یعنی سب سے عظیم گناہ وہ کلمہ شرک ہے، جسے قرآن مجید نے سورہ مائدہ آیا نمبر 73 میں بیان فرمایا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر یہ لوگ اپنے اس شرک سے لبریز قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ تو پہلی سب سے ضروری چیز قرآن مجید نے جو زبان کے متعلق بیان کی وہ یہ کہ زبان ہر طرح کے شرکیہ کلمے سے باز رہے، کوئی بھی ایسی بات جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک واقع ہو، زبان کو اس سے روکنا چاہیے، اس کے بیان سے باز آ جانا چاہیے۔ ایسے کلمات اور ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے جو شان خداوندی کے لائق نہ ہوں۔ پھر اسی میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہی کلمات کہنے کے اوپر پورا ایک الگ باب بنتا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ لیکن میں چلتے چلتے اسی پہلے مسئلے کے ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ زبان کی لغزشوں میں جہاں توحید باری تعالیٰ کے متعلق محتاط رہنے کی قرآن مجید نے ہمیں راہ سکھائی ہے، وہیں قرآن مجید نے ہمیں ان لوگوں کا ذلت ناک انجام بھی بیان کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر طعنہ زنی کی، حضور کی عیب جوئی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنی ناپاک زبانوں سے ایسے الفاظ ادا کیے جو شان مصطفیٰ کے لائق نہ تھے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی کئی امثال یہاں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سر دست میں ایک مختصر مثال سورہ کوثر کی عرض کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ پہ جو لوگ آپ کی آل کے منقطع ہونے کی طعنہ زنی کرتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر۔ کیوں کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی اولاد کی کثرت عطا فرمائی۔ کوثر سے اور بھی بہت سی چیزیں مراد ہیں، لیکن اس خاص معنی و مفہوم میں اگر آپ دیکھیں تو ذات مصطفیٰ پہ طعنہ زنی کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید میں ہم شرک کا ارتکاب کریں، اور دوسری بات ہمیں کوئی ایسا کلمہ نہیں کہنا چاہیے، کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے، کوئی ایسا لفظ اپنی زبان کی نوک پر یا اپنی قلم کی نوک پر نہیں لانا چاہیے جو ادب مصطفیٰ کے خلاف ہو، جو شان مصطفیٰ کے لائق نہ ہو۔ دوسری چیز جو قرآن مجید میں زبان کے متعلق بیان ہوئی ہے وہ سورہ الاسراء میں آیت نمبر 23 میں بیان ہوئی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو
وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ شرک و کفر کے بعد اسی لیے میں نے زبان کے اس حصے کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جہاں یہ آیات سورہ اسراء میں آئی ہیں، یہ 33 آیات کا پورا ایک سیٹ ہے جو پورے اسلام کو بڑی جامعیت سے بیان کرتا ہے، اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم شرک سے باز آ جاؤ، اور اس کے بعد تم یہ کرو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ یعنی اس میں دوسری بات جو زبان کے آداب میں سے ہے، جو ہمیں شرک و کفر سے اپنی زبان کو باز رکھنے کے بعد، شرک و کفر سے اپنی زبان کو روک رکھنے کے بعد جو یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ہمیں والدین کے ساتھ اپنی زبان کو مؤدب کرنا چاہیے۔ الفاظ کا انتخاب قرآن نے یہاں تک سکھایا ہے کہ تم اف تک بھی نہ کہو ان کے سامنے، اس لیے کہ ان دونوں کے ساتھ نرم دلی سے اور عجز و انکساری کے ساتھ تم اپنے بازو پھیلائے رکھو۔ تیسری چیز جس کی فی زمانہ ہمیں اپنے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت بھی رکھتی ہے، وہ سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، اور سورہ اسراء میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور جو وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن تم سے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہمارے اوپر یہ بات لازم آتی ہے کہ ہم جو وعدہ کریں اس وعدے کا پاس رکھیں، اپنی زبان سے اس کو جو ہم نے ادا کیا اس کو ہم پورا کریں۔ اور آپ کے علم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی عظیم ترین صفات میں سے آپ کی وعدہ کی پاسداری ہے۔ اس کے بعد چند آیات میں نے سورہ حجرات سے انتخاب کی ہیں، بعض آیات کے حصے ہیں جن میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اس میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ نہ ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ یعنی اس میں دوسرے تمسخر اڑانا، حقارت کے ساتھ ان کا ذکر کرنا، ان کے عیبوں کو مزاح بنا کے پیش کرنا، اس سے قرآن کریم نے منع کیا۔ یعنی جس سے ان کی تحقیر ہو، جس سے ان کی تنقیص ہو، جس سے ان کا تمسخر اڑے، جس سے ان کا مذاق بنے، جس سے ان کی ذات پہ عیب لگے، تو قرآن مجید ایسی چیزوں سے منع فرماتا ہے کہ تم اس بات سے ڈرو کہ جن کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو عین ممکن ہے وہ لوگ تم سے بہتر ہوں، عورتیں عورتوں سے بہتر ہوں، مرد مردوں سے بہتر ہوں۔ اس لیے دوسرے لوگوں کا از راہ تمسخر، از راہ حقارت ان کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ پانچویں چیز سورہ حجرات میں اسی آیت میں بیان ہوئی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں طعنہ زنی نہ کرو۔ اور چھٹی بات اسی میں یہ بیان ہوئی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب تم مسلمان ہو گئے ہو، اللہ پہ ایمان لے آئے ہو، اعلیٰ اخلاق کے حامل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آئے ہو، تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو برے لقب سے کیوں یاد کرتے ہو، برے نام سے کیوں یاد کرتے ہو؟ اس لیے اس کو تم گالی کیوں دیتے ہو؟ ہماری یہ معاشرتی روایت ہے، میں خاص طور پہ باقی بھی سوسائٹی کی ان جنرل بات کی جا سکتی ہے، لیکن جدھر سے ہم تعلق رکھتے ہیں یہ اس علاقے کی زبان کو، یعنی جو لاندی لہجہ ہے جو پنجابی اور سرائکی کو اکٹھا کرتا ہے، یہ لاندی اس علاقے کی زبان کو جانگلی کہا جاتا تھا، چنیوٹ، چنگ، اس کے ساتھ ساتھ کے دیگر اضلاع کی۔ اس زبان میں بات چیت کا آغاز ہی ایک دوسرے کو گالی سے کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے تھیٹر بھی جو کچھ پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ہاں جس کو مزاح کہا جاتا ہے، وہ دراصل مزاح نہیں رہا، وہ ایک طرح کی گالی بن گیا ہے، جس میں ولگیرٹی آ جائے اس میں مذاق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ یہ موضوع نہیں ہے لیکن کبھی غور کریں کہ لفظ مذاق نکلا کہاں سے ہے؟ مذاق ذوق سے نکلا ہے، اور ذوق کی بات کو مذاق کہتے ہیں۔ تو جس میں ولگیرٹی آ جائے اس میں ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا ولگر ذوق ہے تو پھر اس کی اپنی قسمت، لیکن قرآن کریم اس بات سے منع کرتا ہے، اور وہ یہ ادب مقرر کرتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو۔ ساتویں چیز جس کے متعلق قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کا ایسا عیب بیان کرنا جو عیب اس میں ہو، کسی کا ایسا عیب بیان کرنا جو عیب اس میں پایا جاتا ہو، ایسا نقص بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، کسی کی ایسی غلطی کا ذکر کرنا جو اس کے اندر پائی جاتی ہو، اس کو بیان کرنے سے بھی قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں کراہت دیتی ہے، یہ بات تمہیں ناگوار گزرتی ہے، گوارا نہیں گزرتی۔ تو دوسرے کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں ہو، اس عیب کے بیان کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اس کی میت کا۔ اور اگلی چیز جو ہے وہ بہتان ہے، آٹھویں چیز، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ اب یعنی بہتان سے بھی اللہ نے منع کیا ہے اور غیبت سے بھی منع کیا ہے۔ بہتان ایسا گناہ، ایسا عیب یا ایسا نقص ہے جو اس میں موجود نہ ہو، اس کی طرف ایسے فعل کو منسوب کرنا، ایسے امر کو منسوب کرنا، ایسے کام کو منسوب کرنا جو اس نے سر انجام نہیں دیا، جو اس نے نہیں کیا، جس کا ارتکاب اس سے نہیں ہوا، مگر اس پہ تھوپنا اس بات کو کہ نہیں یہ اس نے کیا ہے، یہ بہتان ہے۔ اب آپ غور کریں، غیبت ایسا اس کا عیب، ایسا برا کام جو اس نے کیا، اللہ نے اس سے بھی منع کیا، اور وہ عیب جو اس نے نہیں کیا اللہ پاک نے اس سے بھی منع کیا۔ یعنی گویا دونوں حالتوں میں، کسی میں وہ عیب ہو یا کسی میں وہ عیب نہ ہو، ہم کسی کا عیب بیان نہیں کر سکتے اگر ہم مومن ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں غیبت سے بھی منع فرمایا ہے، اور اللہ نے ہمیں بہتان سے بھی منع فرمایا۔ نویں چیز جو ہے یہ سورہ قلم میں بیان ہوئی، اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، تو آپ کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ مانیں جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔
بات بات پہ قسم اٹھانے والا، ایسا شخص جو بات بات پہ قسم اٹھائے، قرآن نے ان الفاظ میں اس شخص کی اطاعت سے، اس کی بات ماننے سے، اس کا کہا ماننے سے، اس پہ بھروسہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قسم کسی مقدس چیز کی کھائی جاتی ہے۔ ہم آپ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو ہر بات پہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، اس کی عظمت اور جلال کی قسم اٹھاتے ہیں، اس کی کبریائی کی قسم اٹھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھاتے ہیں۔ قرآن نے ان امور سے منع کیا اور یہ کہا کہ اگر کسی شخص کو دیکھو جو بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے تو یاد رکھو وہ قابل اعتبار شخص نہیں ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو اپنا کردار یوں بنائیے کہ آپ کی بات پہ قسم کھانے کی ضرورت نہ رہے۔ جو سچا ہے اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات کو لوگ ویسے ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور 10واں، حمازم مشائم بنمیم، بے وقار، کمینہ، عیب گو اور چغل خور۔ تو چغلی کرنے والے سے بھی اللہ تعالیٰ نے دور رہنے کا فرمایا ہے، اور چغلی کو بھی زبان کا عیب کہا ہے، اور یہ ایسا عیب ہے جو بندے کو وقار کی مسند سے گرا دیتا ہے، وقار کے زینے سے گرا دیتا ہے۔ اور یہ 10 تھے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جھوٹ۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ زبان کے 11 عیب ہیں، 11 نقص ہیں، نقائص ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں منع فرمایا ہے۔ یعنی تم جھوٹ نہ بولو، تم چغلی ترک کر دو، بات بات پہ قسمیں نہ اٹھایا کرو، کسی پہ بہتان نہ لگاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے نہ پکارا کرو، جو وعدہ کرو اس وعدے کے اوپر قائم رہو، اور والدین کے ساتھ اپنی زبان میں نرمی پیدا کرو، اور کوئی ایسا کلمہ نہ کہو جو شان ذوالجلال والاکرام کے خلاف ہو، اور کوئی ایسی بات نہ کرو جو شان اور ادب مصطفیٰ کے منافی ہو۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔